بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سبق نمبر 9 امتحان کا نصف اول پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ صفحہ نمبر 71 سے آگے جتنا ہم نے ختم کر لیا تھا، ریڈنگ کر لی تھی، مطالعہ کر لیا تھا اور ورڈز میننگ بھی ہم لوگوں نے کیے تھے۔ آج ہم لوگ اس سے آگے مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ورڈز میننگ پڑھتے ہیں۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر ایک چھوٹا سا اس پر ایک لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ قصہ مختصر بات یہ کہ قصہ مختصر کا مطلب مختصر بات یہ کہ درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہوگی۔ ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے، ہال ٹکٹ رول نمبر سلپ، مقام امتحان پر پہنچ گئے۔ گو یاد نہیں کیا تھا، گو کہنے کو، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ اول تو امداد غیبی سے مراد غیب کی مدد، دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر۔ شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھیں، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ امداد غیبی سے مراد امیدوارانہ امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے، اصطلاح تعریف، جو ایک کو دوسرے سے یا کسی نیک ذات، نگران کار یا عند المواقع خاص موقع پر کتاب سے پہنچ جائے، یہ پہنچ جاتی ہے۔ پرچوں کی الٹ پھیر کو گو کہنے کو، گو کا مطلب ہوتا ہے کہنے کو، بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو با امید انعام پرچہ بول دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے یا با امید انعام کی امید سے پرچہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، یعنی تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کاروائی میں حل ہوتا ہے، کاروائی کام میں، عمل میں، فعل میں، جو دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے بہت ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ خیر آمدم برسر مطلب، خیر آمدم برسر مطلب کا مطلب چلے مطلب کی طرف آتے ہیں۔ 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ پڑھ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق اخلاق والا اور ہنس مکھ نگران کار تھے۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں نے ان سے کہا اور میرے ساتھ ہو لیے، جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا، میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی، سرسری معمولی، اور میز پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا، سکون تھا، شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگران کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا، پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر، شروع سے لے کر آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ یہ کس مضمون کا ہے۔ جوابات کی کاپی دیکھی، اس کی آخر کی ہدایتیں پڑھی، صفحہ اول کی خانہ پوری کی مطلب نام وغیرہ لکھنا، رول نمبر وغیرہ لکھنا۔ نام تو خیر نہیں ہوتا، رول نمبر لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آنسر شیٹ کا جو نمبر ہوتا ہے وہ بھی لکھنا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ ایسے لوازمات ہیں جو پیپر کے اندر پوچھے جاتے ہیں اور وہ فوراً لکھنے ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا ہے۔ دل کھل گیا، میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے، رائے، اپنا نظریہ بیان کرنا۔ تبصرہ: اور ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے۔ مقنن کہتے ہیں قانون بنانے والے کو، قانون بنانے والا، اور اصول سچ، قانون، ضوابط،
اچھا، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش کی، کچھ ادھر ادھر نگاہیں بھی دوڑائیں، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ گئے تھے کہ ہر وقت پلائے ناگہانی کی طرح سر پر کھڑے رہتے تھے۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری اور انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع منقطع ہوگی، منقطع لیدہ ختم ہو گیا، منقطع ہونا، کٹ جانا، ختم ہو جانا، تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھیں۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ آئے، میں نے دریافت کرنا، پوچھنا، جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ مسکرائے اور کہا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، جلدی سے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ دیجیے، اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے، شرم آتی ہے، لحاظ شرم، ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، میں خود پوچھ لوں گا۔ مگر وہ کب ملنے والے تھے، کتب ہو گئے۔ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر آخر میں زہر ہو گیا۔ میں واللہ، اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر میں قلبی نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی۔ غرض اس طرح یہ تمام دن امتحان کے گزر گئے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ ایسی حالت میں کہ ایک حرف بھی یاد نہ ہو، پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے۔ میں تو ہر روز آدھا گھنٹہ کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا۔ لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔ اب میں جلدی سے باہر آ جاتا۔ جو روب میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا تھا وہ سب ہوا ہو چکا تھا۔ روب ہوا ہونا یعنی ختم ہو جانا۔ اس لیے قہر درویش بر جان درویش، غریب کا غصہ اپنے آپ پر ہی اترتا ہے، اور غریب کا غصہ اپنے آپ پر اتارنا اس معنی میں بھی۔ آخری وقت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھا رہتا، اور جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا، وہ بھی میری تسلی کے لیے۔ ممتحن، امتحان لینے والا، ممتحن کو بہت کچھ برا بلا کہتے، لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا۔ امتحان ختم ہوا، امید نمبر 1 اور 2 کا خون ہو گیا۔ یعنی جو ممتحن نے، پیپر دینے والے نے یہ کہا تھا، مصنف نے، کہ 2 امیدیں تھی، ایک جو ہے وہ امداد غیبی اور دوسرا جو ہے وہ الٹ پھیر پیپروں کی، کہتے ہیں ان کا تو خاتمہ ہو گیا۔ اب ممتحنوں کے پاس کوشش کی سوجی۔ والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کی لے کر ایک صاحب کے پاس یہاں پہنچے۔ وہ چٹھی دیکھ کر بہت اخلاق سے ملے، اخلاق سے اچھے طریقے سے۔ آنے کی وجہ دریافت کی۔ والد نے عرض کیا، خادم زادہ یعنی نوکر کا بیٹا اس سال، یعنی میرا بیٹا اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ خانہ زاد ہمیشہ ممنون احسان رہے گا، یعنی احسان مند رہے گا۔ وہ بہت ہنسے اور دوسرے لوگوں سے جو اسلام کو حاضر ہوئے فرمانے لگے، یہ عجیب درخواست ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں۔ بندہ خدا اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ خود کوشش کرے، اور بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہوئے، نادم کا معنی شرمندہ، کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا، چھپ گیا، اور کم ترین جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوئے، بدرجہ اعلیٰ درجے سے۔ خبر نہیں کہ وہ کون سے بھلے مانس امتحان تھے، بھلے مانس شریف آدمی، کہ انہوں نے 2 نمبر بھی دیے، باقی نے تو 0 ہی ڈالا۔ والد صاحب بہت رنج ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی، اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدمعاش چپراسی نے بدل دیے، ورنہ ممکن تھا کہ برابر تھا کہ 3 گھنٹے لکھا جاتا اور 0 ملتا۔ مجھے بھی تعجب تھا، حیرانگی تھی، کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے۔ میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے، انہوں نے بہت تعریف کی، ممتحنوں کو برا بلا کہا، میری اشک شوئی کی۔ اشک شوئی کرنا، آنسو پوچھنا، تسلی دینا، اور فرمایا بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال صحیح۔ آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی، 100 دن چور کے تو 1 دن شاخ۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت تو مل گئی۔ مضامین فرحت، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ سبق کا ماخذ بتایا۔ عزیز طلبہ، یہ سبق آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے نصف آخر جو ہے وہ
کی ریڈنگ کی اور اس کا مطالعہ کیا اور اس کے ورڈز بھی نہیں پڑھے ہیں، انہیں اچھی طرح تیار کریں، اچھی طرح یاد کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل ملتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔